السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته بقدر حسنه وجماله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تبارك وتعالى والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق محبت آواز کے ساتھ درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد كما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد كما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. انتہائی واجب الاحترام معزز محترم مکرم حضرات علماء کرام اور میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، ہمارے مخدوم مکرم پیر طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم و فیوضہم کے اس مبارک مرکز میں، جس کا نام بھی مبارک ہے اہل سنت والجماعت کا مرکز، اور کام بھی الحمدللہ مبارک ہیں. میری حاضری انہی مبارک نسبتوں کی وجہ سے ہے، اور حضرت کا حکم ہو جاتا ہے، مجھے ان سے محبت ہے، اور محبت الحمدللہ والشکر للہ کسی غرض سے نہیں، اللہ جل شانہ کے مبارک دین، اللہ پاک جل شانہ کے ذات مبارک اور آقا پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق، صحابہ کرام آل بیت گرامی علیہم الرضوان، اولیاء کرام مشائخ، اور خاص کر ہمارے پھر اکابر دیوبند کی وجہ سے اور سلسلے کی وجہ سے مجھے ان سے محبت ہے. تو ان کا ارشاد تھا، حکم تھا، میں حاضر ہوا ہوں. جہاں تک بیان کا تعلق ہے،
میرے بزرگوں آپ جانتے ہو کہ بیان کا سلیقہ اللہ نے ان کو بہت اچھا دیا ہے اور ان کے خطاب کو پسند کیا جاتا ہے. ان کی تحریر میں بھی الحمدللہ شوق سے لوگ پڑھتے ہیں. تو یہاں اس بیان کی میرے جیسے فقیر بے نوا اور بے علم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت کا اصرار ہے تو میں آپ کو کچھ چند باتیں عرض کروں گا. آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضا کے لیے کہنے، سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ علماء کرام ہیں اور علماء کرام کا یہ مجمع ہے. زیادہ تر اللہ جل شانہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. علماء پر اللہ جل شانہ کا خاص کرم ہے، خاص الخاص. حدیث شریف آپ پڑھ چکے، پڑھا چکے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کہو، جہرن کہو. وہ آپ تو ماشاءاللہ اس مرکز میں ہیں. بعض لوگ نیک وقت نعرے جہر سے لگاتے ہیں اور باتیں جہر سے، اللہ کا ذکر جہر سے نہیں کرتے. اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاں جہاں موانع ہیں اس کے ہم بھی خلاف ہیں. مثلا اب نماز ہو رہی ہے، ہم جہرن نہیں کریں گے کیونکہ نمازیوں کا حرج ہوتا ہے. سارے سو رہے ہیں، اس وقت کہیں گے نہیں بھئی آہستہ ذکر کرو، آہستہ کرو، جہر نہ کرو. تو موانع شرعی کا لحاظ ہو. باقی تو آپ کو کیا بتاؤں، حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے ہمارے اکابر ہیں اور خاص کر صوفیاء کرام اللہ کے عاشق تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے اور مجاہد فی سبیل اللہ بھی تھے. جتنے ہیں آپ تاریخ ان کی پڑھو. تو ہمارے ایک بزرگ دین پور شریف والے ہیں، حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ. کبھی موقع ملے تو وہاں جا کے رات بھی گزارو، جایا کرو اپنے اکابر اسلاف کی جگہوں پر اس نیت سے کہ یہ بزرگوں کی جگہ ہے، یہاں اللہ اللہ کا ورد ہوتا رہا ہے، یہاں اہل اخلاص رہے ہیں. اور وہاں جا کے اپنے لیے بھیک مانگو اللہ سے، اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا کر. اللہ بڑے کریم ہیں. تو حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں. اور ایک دفعہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وفد بھیجا دیوبند، اور یہ تاریخ ریشمی رومال کا زمانہ ہے. تو یہاں وفد بھیجا اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب جو دیوبند کے محتمم تھے پہلے، وہ بھی تھے. حضرت نے بھیجا، ان کو بتایا نہیں، صرف حضرت سندھی کو پتہ تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو بھی پتہ نہیں تھا، اور ان کے ساتھ جو دوسرے حضرات تھے ان کو بھی علم نہیں تھا. جانا ہے، ایک جگہ جانا ہے. حضرت شیخ الہند کا حکم تھا رحمۃ اللہ علیہ. تو آگے ہمارے بڑے جو بات کرتے تھے نا، آج کل تو ہم چھوٹے باتیں بناتے ہیں کہ میں کیا حکمت ہے، کیوں ایسا کیوں ایسا. وہ ماننے والا مادہ گیا. اور یہ کتنے بڑے حکیم الامت آپ دیکھیں، حکیم الامت تھے، بس بڑے ہیں، وہ بھیج رہے ہیں، چپکے سے آئے. سما سٹا جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں، یہ ید بیضاء کتاب ہے جو وہاں سے چھپی ہے دین پور شریف درگاہ سے، اس میں واقعات لکھے. جب وہاں پہنچے یہ ریل گاڑی میں، اللہ اکبر، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھ کر فرمایا، مولوی عبید اللہ، یہاں مجھے
ولی اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے پھر بھی نہیں بتایا، اور یہ عرض کیا حضرت اولیاء اللہ سے کہاں جہان خالی ہے، بتایا نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ خانپور جب پہنچے تو حضرت کو اطلاع تھی، حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ یہ حضرات آ رہے ہیں۔ حضرت نے گھوڑے بھیجے خانپور اسٹیشن پر، اور خود وہاں انتظار فرما رہے تھے ان کا۔ جب اسٹیشن پر اترے تو پھر حضرت تھانوی نے فرمایا، مولوی عبید اللہ یہاں بڑی خوشبوئیں ہیں۔ تو انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں بتایا، کہا جی حضرت وہ اولیاء اللہ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں۔ یہ گھوڑوں پر سوار ہوئے، جب آگے پہنچے دین پور شریف وہاں، تو آگے حضرت تشریف لائے تھے باہر استقبال کے لیے۔ تو حضرت تھانوی دیکھتے ہی ایک دم گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا مولوی عبید اللہ مروا دیا، یہ تو بہت بڑے پائی کے ولی اللہ ہیں، بتایا کیوں نہیں؟ اور پھر فرماتے تھے یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کے ولی اللہ، شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو اصلی سید قطب تکوین، شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند کے اور شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، علماء ہند کے امیر اس زمانے کے، ہر خوبی ان کو حاصل تھی، اور جن کو روزہ اقدس پہ صلاۃ و سلام عرض کرتے ہوئے جواب بھی آیا، وعلیکم السلام یا ولدی، جب سلام عرض کیا تو جواب سب کو آتا ہے، لیکن حکمتاً سب کو سنایا نہیں جاتا، سب کو جواب آتا ہے۔ حدیث مبارک میں گزشتہ سال عشاء کے بعد میں مسجد نبی شریف سے نکل رہا تھا، ایک نوجوان، اس کے چہرے میں حسن دینی نور تھا۔ نور ایک نور ہوتا ہے چمڑے کا کی ہوتی ہے خوبصورتی، ایک ولایت کا نور چمکتا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صحابہ کرام کی تعریف کی کہ ان کے چہروں سے ایسے نورانیت چمکتی ہے، یہ اولیاء اللہ کی اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ ایک نوجوان مجھے آ کے ملا، میں حرم شریف سے مسجد میں نکل رہا تھا، میرا ہاتھ پکڑا، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کاش میں اس کا پتہ لکھ لیتا اور پورا، لیکن میں بھی تیزی میں تھا، ایک مجلس میں جانا تھا، ذکر کیا درود شریف۔ تو میرے محترم بزرگوں، وہ مجھے کہتا ہے میں روزہ شریف پہ حاضر ہوا تو مجھے جواب سنائی دیا اور میں پھر روتا ہی رہا۔ تو میں نے کہا پھر بات تو تمہاری قسمت، اب میں یہ نہیں پوچھ سکا، اس سے جلدی میں گزر، بعد میں مجھے ابھی تک افسوس ہے، پھر مجھے نظر نہیں آیا کہ میں اس سے پوچھوں تو عمل کیا کرتا ہے۔ تو شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کابر عاشق تھے، صرف مولوی نہیں تھے، خوش کے راتوں کو روتے تھے۔ ہماری راتیں کیسی گزرتی ہیں مجھے پتہ، سب کو پتہ، ہم کیسے غفلت خوب کھا کے سوتے ہیں۔ ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ سہارنپور میں شیخ العرب والعجم حضرت مدنی تشریف لائے، اور ان کی عادت شریفہ تھی جب سہارنپور آتے اور ریل میں ابھی اگلے اسٹیشن کے لیے وقت زیادہ ہے، رات گزارنی ہو تو حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ مرشد پاک کے پاس تشریف لاتے تھے ہمارے، اور رات گزاری پھر حضرت ان کو پہنچاتے۔ تھوڑا وقت ہوتا تو بھی آ کے بس آپ کی یاد نے ستایا، آ گیا ہوں۔ فرماتے ایک بار حضرت مدنی تشریف لائے اور رات گزارنی تھی تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اللہ اکبر، خادم سے کہ آج رات حضرت مدنی کی خدمت کرنی ہے۔ حضرت کی عادت شریفہ ہے کہ وہ تہجد کو اٹھتے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، تم گھڑی لگاؤ الارم اور پہلے خود جاگو، وضو وغیرہ کر کے پھر حضرت کے لیے وضو کا انتظام کر کے خدمت کرو۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ آج مجھے اللہ نے کیا سعادت دی، میں نے الارم لگایا، بڑا میں خوش، آج میں تو
الارم بجے گا، میں اٹھوں گا، وضو کروں گا، پھر حضرت کی خدمت کی سعادت پاؤں گا۔ وہ انہوں نے خود مجھ سے یہ بیان کیا، فرمایا کہ ابھی الارم نہیں بجا تھا اور میں سو رہا تھا، اچانک رونے کی ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی بچہ پٹ رہا ہو۔ ایک دم اس سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضرت مہدی سجدے میں زار و قطار رو رہے۔ یہ ہمارے اکابر تھے، اللہ نے ان کو اپنا قرب دیا، ان کا ایک لمحہ نہیں ضائع ہوتا تھا، ہر وقت یاد الہی، ہر وقت قرب الہی میں بڑھتے تھے۔ تو جیسے اللہ پاک کا عشق ان کو نصیب تھا ہمارے بزرگوں کو، اسی طرح ان کو یہ سعادت بھی نصیب تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت تھی، عشق، محبت۔ تو حضرت مدنی نے جب سلام عرض کیا تو جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی۔ یہ واقعہ آ گیا ہے، حیرت انگیز واقعات جو کتاب ہے اس میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ اور فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک شعر پڑھا، شعر ہم بھی پڑھتے ہیں، ہاں اے حبیب اٹھا دو نقاب کو۔ کہتے ہیں مجھے شعر بڑا بھلا لگا اور میں نے وضو کیا مدینہ شریف کی بات، اور میں وہاں سے بارگاہ علی میں حاضر ہوا اور میں شعر پڑھتا رہا اور روتا رہا، ہاں اے حبیب اٹھا دو نقاب کو، ہاں اے حبیب۔ فرماتے ہیں نقاب اٹھ گیا، مجھے زیارت ہوگی۔ یہ ہمارے بزرگ، یہ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مدنی، یہ بھی دین پور شریف تشریف لایا کرتے تھے اور وہاں بہت قیام کیا۔ نقش حیات کتاب آدھی وہیں آپ نے تعریف فرمائی، اور حکیم علوم تھانوی کا آپ کو سنایا، یہ حضرات تشریف، یہ اتنی بڑی درگاہ تھی اور جہاد آزادی کا مرکز تھا انگریز کے خلاف، یہ بہت بڑا مرکز تھا وہ۔ تو ادھر سے ان کا حال کیا تھا، وہاں اللہ کا ذکر بہت ہوتا تھا، یہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت درخواستی حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے بہت سے ہوں گے، زیارت بھی کی ہوگی، میں نے بہت زیارت کی۔ میں جمعیت طلباء اسلام میں تھا اور اب تک میرا اس مبارک جماعت جن کا پرچم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جو اکابر اولیاء نے جس کی بنیاد رکھی ہے، تو حضرت امیر تھے تو مجھے زیارت بہت ہوتی تھی، موقع ملتے تھے۔ عجیب انسان تھے وہ، بہت عجیب، اور ایسا بیان ہوتا تھا ان کا کہ انسان کا دل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا تھا، بڑے بیان کے اندر اثر تھا۔ یہ دین پور شریف میں بچپن سے وہیں پلے پھولے، علم بھی روحانیت بھی ان کے در سے حاصل کی ہے۔ تو دین پور شریف کی فضا ذکر اللہ کی فضا تھی۔ لکھا ہے کہ کوئی گھر ذکر اللہ سے خالی نہیں تھا، سارے گھر، سب پورا فضا ایسی ذکر اللہ کی تھی، عوام بھی سب ذاکر شاغر۔ اور بہت عجیب کہ وہ آپ ان کی سوانحات پڑھو، اس پر انشاءاللہ ایک کتاب مولانا سے دعا کی درخواست کی ہے، میں شروع کی ہے، امید ہے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں جلدی آ جائے۔ خیر القرون سے آج تک ہمارے اکابر کا کیا طرز عمل رہا ہے، اللہ کا تعلق سب سے بڑی دولت ہے۔ تو حضرت دین پوری کے ہاں روزانہ مجلس ذکر اور گھٹلیوں پر درود شریف پڑھا جاتا تھا۔ حضرت درخواستی نور اللہ مرقدہ کے ہاں بھی یہی تھا کہ مغرب کے بعد عشاء سے پہلے اسی ترتیب پر اپنے شیخ کے مجلس ذکر ہوتی، بڑا مجمع ہوتا تھا۔ اولیاء اللہ کے پاس ویسے بھی الحمدللہ لوگ زیارت کے لیے بہت بڑا مجمع، اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد۔ اور یہ سلسلہ اب بھی کئی جگہ رائے پور سے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور ان کے خاندان کے بہت سے حضرات یہ جاری رکھے ہوئے۔ تو ایک بات جو مجھے یاد آ گئی، آپ کو کہا نا جہر کا، اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ حضرت درخواستی نے بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت دین پوری جب بما جماعت دورہ پر تشریف لے جاتے
تو راستے میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھتے جاتے. ایک بار میں نے عرض کیا کہ حضرت اگر وظیفہ کرنا مقصود ہے تو آپ زیر لب بھی فرما سکتے ہیں. فرمایا کہ بیچنے والے اپنا مال فروخت کرنے کے لیے ہمیشہ اونچی آواز ہی لگایا کرتے ہیں. میرے پاس یہی سودا ہے، اس لیے شاید راستے میں کسی کو اس کی ضرورت پڑ جائے اور وہ مجھ سے لے لے. حضرت کے اس طرز عمل سے سینکڑوں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے. نعرے لگاتے ہیں نا یہ سودا بیچنے والے، دہی بلے اور آم میٹھے اور ایسی سی آوازیں لگاتے ہیں جس کو نہیں لینا وہ بھی لے لیتے ہیں. بچوں کے دل کھینچ لیتے ہیں، امی جلدی ہے وہ سودا بیچ رہا ہے. تو فرمایا میرے پاس اور کوئی سودا نہیں ہے، یہی سودا ہے، اپنے سودے کی آواز لگا رہا ہوں، کوئی آ جائے اور سودا لے لے. اور لینے والوں نے بہتوں نے لیا. پھر الحمدللہ مجھے خوشی یہ ہے، اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ مولانا الیاس صاحب، مولانا محمد الیاس، محمد بھی نام مبارک میں ہے اور الیاس بھی حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف بھی نسبت ہے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ جل شانہ نے بے نہایت قبولیت عطا کی تھی، اللہ ان کو مزید قبولیت عطا کرے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ میں مشائخ بھی ہیں. مشیخیت کا مطلب بزرگی نہیں ہے، بڑا پن نہیں ہے، بڑے پن کو مٹانا ہے. اس کا مطلب ہم اللہ کے سچے بندے بن جائیں. آپ عالم ہیں، میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے، آپ کو اللہ نے یہ عزت دی ہے، یہ برکت. بعض لوگ کہتے ہیں ہم علماء کو عزت دیں گے، معاف کر دو ہمیں عزت مت دو. کوئی کہے میں مسجد کو عزت دوں گا، یہ کچی بنی ہوئی ہے، تو لوگ اس کے منہ میں مٹی ڈالیں گے. اور جو وہ محل اتنا بڑا ہے، یہ مسجد کچی ہے، ہم اس کو عزت دینا چاہتے ہیں، اس کو ہم سنگ مرمر کریں گے. تو یہ مسجد کی عزت نہیں ہے. مسجد تو کچی ہے تو بھی مسجد ہے، پکی ہے تو بھی مسجد ہے، اس کو اللہ نے شرف دیا ہے. کوئی کہے تسبیح کے دانے یہ بہت کمزور ہیں، میں چاندی سونے کی تسبیح بناتا ہوں عزت ہو جائے، نا نا نا، اس کو اللہ کے نام نے عزت دی ہے. آپ کی عزت اپنے آپ کو پہچانو، وہ آپ کو اللہ نے دی ہے. یہ مت سوچنا کہ ہم کہیں سے عزت اب لیں گے، ہم کہیں اور گئے عزت لینے ہمارا کباڑا ہو جائے گا. ہمیں اللہ نے قبول کیا، آپ کو اللہ نے قبول کیا. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر. جب رب نے چنا ہے پھر پیچھے کیا رہ گیا. اور آگے جو بات فرمائی انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ نعمت جو میں بانٹ رہا ہوں، حضور بانٹ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ مجھے میرے رب نے دیا ہے اور میں اس کو بانٹ رہا ہوں. تو رب کا تبرک بڑی نعمت. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، گھبرائیں بھی مت. جاہ کے طالب مت بننا، مال کے طالب مت بننا. یہ دنیا ہے، دونوں چیزیں دنیا ہے. طالب دنیا خسارہ پاتا ہے، جتنوں نے خسارہ پایا دنیا کے عاشقوں نے پایا. اللہ کا عاشق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، دین کا عاشق کبھی خائب و خاسر نہ ہوا نہ ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں بھی سرفراز، عزتوں کا مالک، اور قبر قیامت میں بھی سرفراز اور جنت میں بھی سرفراز. تو اس واسطے میرے محترم بزرگوں، آپ کو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی وراثت دی. میں آج یہ اساتذہ کی ہماری شورا تھی تو میں یہ ایسی باتیں درد کی ان کو کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کبھی مت سوچو کہ ہمارے پاس بنگلے نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں. تم یہ سوچو کہ تم جن کے وارث ہو ان کے ہاں کیا تھا. میں نے کہا تم ہی سناتے ہو. میں نے اپنے بیٹے کو کہا تم پڑھتے ہو، مجھے سناتے ہو سب کو. سلام ان پر کہ جن کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی. جھوم جھوم کے ہم پڑھتے سنتے ہیں.
میں نے کہا جب تم خود یہ پڑھتے ہو نہیں ہے سونا تو کیا ہو گیا، نہیں ہے چاندی تو کیا ہو گیا، سلام ان پر کہ ٹوٹا بوریا جن کا بچھونا تھا. وہ مرقد انور، وہ حجرہ شریفہ جس میں ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، تشریف فرما ہیں. ذرا اللہ آپ سب کو لے جائے اور ضرور جاؤ گے لیکن کچھ کام کر کے جاؤ. درود شریف کی کثرت کرو، ہر وقت کوشش کرو، جو فارغ وقت ملے انشاءاللہ جاؤ گے. میں انتہائی غریب ابا جان رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ہوں، خاندان میں سب سے زیادہ ہم غریب لوگ. یہ بات کہتے نہیں ہیں، کہتے ہیں میں تو سردار، ہمارا ابا یوں نے، ہم فقیر غریب فاقے تک ہمارے گھر میں نے دیکھے ہیں بچپن میں. لیکن اللہ کا کرم اتنا ہے کہ ہمارے گھر کا بچہ حج عمرے کر چکا ہے. اب بھی میرا بیٹا بھی آتے، اس کا فون آیا، میں نے کہا میں یہاں آیا ہوں، یہاں سارے جمع ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا. مکہ شریف سے اس نے فون کیا. میں نے کہا حضرت کے لیے، اس مرکز اور ان سب کے لیے. اب بھی الحمدللہ میں بھی حج پر تھا، میرے 2 بیٹے پھر عمرے پر گئے. یہ سلسلہ ہے. تو درود شریف کی کثرت کرنا. جب میں پہلا حج تھا میرا، یہ سن 72 کی بات ہے، تو میرے پاس کوئی وسائل نہیں تھے. لیکن جب کوئی حج کو جاتا مجھ کے گدگدی ہوتی اندر سے. رخصت کرنے جاتا چپ کے میں عرض کرتا ہے اللہ جی ہم بھی تو آپ کے ہیں. ہم کس کے ہیں؟ بولو کس کے ہیں؟ بس یہ اپنائیت. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اس میں اپنائیت ہے. پاک ہے میرا رب جو عظیم، میرا رب جو اعلیٰ ہے. یہ اپنائیت، اس کو مضبوط کرو. یہی مولویت ہے، یہی علم ہے، اور انشاءاللہ اس سے لوگوں کو بھی بھلا اور فائدہ ہوگا. تو میں چپ کے دعائیں مانگتا، کبھی مکاری کا رونا بھی رو لیتا تھا. لیکن چلو اللہ کو یہ بھی پسند ہے. فلیتباکو، نہیں رو سکتے تو رونے والوں کی شکل بنا دو، یہ بھی اللہ پسند. تو وہ اللہ نے کرم کیا. پہلا حج جب نصیب ہوا تو فرض نہیں تھا. جب میں وہاں پہنچا تو پھر من استطاع الیہ سبیلا ہو گیا، حج فرض ہو گیا. تو وہ حج جب میں نے ادا کیا، پھر میں نے نیت کی اب اگر اللہ پاک نے مجھے موقع دیا تو اب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حج کیا کروں گا. جو بھی موقع اللہ دیں گے. اس کے بعد سے عجیب اتفاق یہ ہوا کہ میرے دادا جان رحمت اللہ علیہ نے حج نہیں کیا تھا. وہ بھی فقیر تھے اور ان کی تمنا بہت تھی، ان کی تڑپ میں نے دیکھی تھی. تو میں نے نیت یہ کر لی تو دوسرے حج پر اب میں نہیں کر سکتا تھا. میں اپنے دادا جان کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح نہیں دے سکتا تھا. اس لیے میں نے وہاں ایک ساتھی کو درخواست کی کہ اگر یہ حج ان نے حج کیا تھا، نہ یہ نیت کی تھی، میرے دادا جان کی طرف سے کر دو تو آپ کا احسان ہوگا. انہوں نے کیا، پھر میرے بچوں میں سے بعضوں نے کیا، لیکن میں نہیں کر سکا. میں نے یہ سوچا کیوں ایسا نہیں کرتا. میں نے سوچا میرا وجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. میرے ماں باپ کا بھی ایسا ہے، میرا دادا پردادا کا بھی ایسا ہے، تو میں کیسے ترجیح دوں اوروں کو؟ اپنے کو نہیں دے سکتا. تو اللہ کا کرم ہے، ہوتا ہے. آپ بھی درود شریف کی کثرت کیا کرو. بہت سے عاشقوں کو میں یہ سبق دیا، اللہ نے ان کو نصیب کیا. بہت سے ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، الحمدللہ ان کو بھی اللہ نے یہ دیا، دوستوں کو دیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. 2 باتیں ذہن میں رکھیں. ایک تو اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. ہمارے رب ہیں، اس کی آپ اور میں کوشش کریں، مشق کریں کہ ہماری کوئی حرکت اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہماری اس حالت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس بیان کو بھی سن رہے ہیں، ہمارے اندر کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں. یعلم ما فی الصدور، ان کو سب کچھ پتہ ہے.
اور دن اور رات ان کے لیے ایک جیسا ہے. یہ لائٹیں جل رہی ہیں تب بھی نظر اسی طرح آ رہے ہیں, کالا اندھیرا ہوگا تب بھی, جنگل ہے تب بھی, اور مجمع ہے تب بھی, یکساں ہے. اس پاک ذات کو ناراض نہیں کرنا, خوش کرنا. اس کی ہم نے پوری کوشش کرنی, ہر ایک نے. ہمارا رب ہم سے نہ, بہت بڑے محسن ہیں ہمارے, خالق ہیں, مالک ہیں, سب کچھ ہمیں دیتے ہیں. 24 گھنٹے ہم اس کے احسانات میں ہیں. کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں بتا سکتا کہ اس وقت میں اللہ کے احسان کے نیچے نہیں ہوں. 24 گھنٹے اللہ کا احسان نہ ہو ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے, سانس نہیں لے سکتے. یہ سب مہربان اللہ کی ہیں. اس اللہ کو یاد کرو, اس کا ذکر کرو, اس کا ذکر سیکھو, اس کے لیے پڑھو, اس کے لیے پڑھاؤ. پھر آپ دیکھو وہ کیا کرتے ہیں, وہ بھی لچپال ہیں, بہت مہربان ہیں. تو ایک تو یہ مراکز اسی لیے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ مولوی جمع ہو گئے کیا ہوگا. نہیں بھائی, مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم اس ملک کے عظیم وفادار ہیں, اور سب علماء وفادار. یہ ہم نے کہا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں, ہم اس ملک کے لیے دعا گو ہیں. بڑا ہی پاگل ہوگا جو اپنے گھروں کی دیواروں کو کھیڑے, اپنے گھر کے چھت کو کھیڑے, اپنے گھر کو برباد کرے. پاکستان ہمارا گھر ہے, اور یہ ایسا گھر ہے, حرمین شریفین کی عزت سلامت رہے, ان کا تقدس سلامت رہے. لیکن یہ گھر ہمارا بھی ایسا ہے جو اللہ کے نام پہ حاصل ہوا ہے, لیلۃ القدر کی رات میں حاصل ہوا ہے, اولیاء اللہ کی قربانیوں سے اور مسلمانوں کی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے, اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذکر سے حاصل ہوا ہے. نعرے لگے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو یہ علماء ہمارے الحمدللہ اس نعرے کی بھی لاج رکھتے ہیں. اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں خدا نخواستہ تو پھر ہمارے لیے دنیا آخرت دونوں کی تباہی ہے. اس لیے ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے کسی صورت, کسی حال. ہم مسلمان مرنا چاہتے ہیں, مسلمان رہنا چاہتے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی تمنا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مسلمان ہو کر مرو. آج اخبار میں ایک مضمون تھا, کل جنگ اخبار میں, آدمی کو رلا دیتا ہے, مولوی نہیں ہے, عام صحافی ہے. اس نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھو, آپ کالجوں اسکولوں میں بھیجتے ہو, یہ بھی دیکھو کہیں اسلام سے باہر نہ نکل جائے. پھر اس نے بتایا کہ ایک لڑکا وہ دہریہ ہو گیا اور اسلام کا دشمن ہو گیا. کیونکہ یہ دیکھنا چاہیے ہمیں ہر جگہ, یہ تعلیم حاصل کرو, ترقی حاصل کرو, لیکن دین سے دور ورنہ تباہ ہو جاؤ. ایک تبلیغی بزرگ میرے پاس کچھ عرصہ پہلے آئے اور بیٹا بھیجا تھا کہیں باہر ملکوں میں, بڑا بنے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ داہریہ ہو گیا, اللہ جل شانہ کے بارے میں نعوذ باللہ بکواس کرتا تھا. تو وہ نیک آدمی تھا, رو رہا تھا. میں نے کہا بڑا مجرم تو ہے, پیٹ کی خاطر تو نے جہنم میں جھونکا اس کو. تو اس کا بھی خیال ہم کو رکھنا چاہیے کہ ہمارے کہیں دین نہ برباد ہو جائے. اس میں ہمیں کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے. ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں, مسلمان مرنا چاہتے ہیں. دوسری بات, یہ ملک جیسے میں نے عرض کیا ہمارا گھر ہے, اس کو اجاڑنے والے جیسے اسلام کے دشمن ہمارے دشمن ہیں, اس پاکستان کے دشمن بھی ہمارے دشمن. آج جو باغ و بہار ہے, تبلیغ ہے, دین کا جتنے شعبے ہیں یہاں زندہ ہیں, الحمدللہ اس پاکستان کی وجہ سے. اس گلشن کو اجاڑنے کی بھی سازشیں ہو رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ حضرت مولانا, ان کے ساتھی, ہمارے ساتھی, ہم اس گلشن کو بنائیں گے, بنانے میں ساتھ دیں گے. اجاڑنے والوں کو ہم نہیں معاف کریں گے, ہمارے وہ دشمن ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم نے مرنا ہے, کہیں یہ نہ ہو ہماری قبر قیامت آخرت برباد ہو جائے. تو ایک تو ہمیں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا,
آپ الحمدللہ حضرت سے بھی بیعت اور مشائخ سے اپنے اوراد کی پابندی کرو. علم کا لحاظ اپنی جگہ ہے، نماز اپنی جگہ ہے، درس و تدریس اپنے، لیکن اللہ اللہ ضرور یہ ضربیں لگاؤ. ہمارے سارے بزرگوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے. اللہ کے ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے. اور جو مشائخ بن گئے ہو ان سے درخواست ہے اپنے کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے جتنا صفر اپنے کو کر سکتے ہو کر لو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا، حضرت جی میں تو صفر ہو گیا ہوں. حضرت نے فرمایا صفر بڑھاتا جا قیمت بڑھ جائے گی. ایک کے ساتھ ایک صفر 10، 2 لگاؤ گے 100، 3 لگاؤ گے 1000، بڑھاتا جا صفر. صفر سے کام چلے گا تو ہم سب کو اپنے کو صفر کر. اور حدیث پاک میں بھی یہی دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اللہ مجھے میرے اندر جو ہے میری نظروں میں مجھے چھوٹا کر دے، میں اپنے کو حقیر سمجھوں. اور فی اعین الناس کبیرہ، لوگوں کے لیے جب خود ہم صغیر اپنے کو بنائیں گے تو اعین الناس میں خود کبیرہ ہو جائے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے اور اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے اور حکمت کے ساتھ. یہ زمانہ ذرا بہت محتاط زمانہ ہے اور ہر فن میں آج کل مناظر حضرات جو ہوتے ہیں ان کی تباہی میں تیزی آ جاتی ہے. تو جب یہ نور ساتھ لگے گا ذکر کا، درود شریف، اعتدال پیدا ہو، ترحم علی عیال اللہ، یہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے انشاءاللہ. جس کام کے ساتھ اللہ پاک کی تائید اور جس کام کے ساتھ اللہ جل شانہ کی مدد ہوگی وہ کام بڑھتا جائے گا. اس کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکیں گے. اللہ پاک کی مدد آئے گی اور ہے مدد. ہم فقیر لوگ ہیں، یہ آپ کہاں سے یہاں اس دیہات میں پہنچے ہو، یہ اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ. اللہ اور انہیں نوازے. الحمدللہ اہل اللہ کی ان پر نظر ہے اور جن سے بیعت ہوئے، جن سے اجازتیں ملی ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں. وہ اثرات و برکات کہیں نہیں جاتے. جن کو انہوں نے اجازت دی ان بھائیوں سے بھی میری درخواست، اپنے مرکز سے مضبوط رہیں، اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں اور اللہ پاک کو ناراض نہ کریں. بس غلطی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے. الٹی کیسے؟ الٹی تو الٹی ہے، اس لیے نیت گڑبڑ نہیں ہوتی، نیت خراب نہیں ہوتی، بس وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے والے. تو اس لیے اللہ جل شانہ کو ہر وقت خوش کریں، پڑھیں پڑھائیں. جو منصب آپ کو اللہ نے سپرد کیا ہے اخلاص سے اس قاعدہ پڑھانے پہ لگا دیا ہے، اذان پہ لگا دیا ہے، مسجد کی صفائی، کسی دینی خدمت پر اس کو سعادت سمجھتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے، رحمت سے دروازے کھولیں. دوسری بات، ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں، ان سے والہانہ محبت کریں، عشق کریں، ان کی ہر ادا ہمیں محبوب ہو جائے. یہی ہمارے اکابر صحابہ کرام سے لے کر اکابر دیوبند تک یہ خصلت ان میں بہت رہی کہ ہر سنت کو اپناتے تھے. اور یہ محبوبیت کا راستہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کتنی بڑی اللہ کی طرف سے عطا ہے اس پر اتباع سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کا دفاع، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا دفاع، آپ کے پاک صحابہ، پاک اہل بیت، پاک دین کا دفاع. یہ سب ہمیں کرنا ہے اخلاص کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی سارے کام ٹھیک ہوتے رہیں گے. اور جو حضرات بیت ہوئے ہوں وہ اپنے اوراد کا سحری کو ضرور اٹھیں. آج کل لمبی راتیں ہیں، جو قرآن کے حافظ ہیں 2 پارے پڑھو، مزے لو اس سے، لمبے سجدے کرو، سجدے میں دعائیں مانگو، امت کے لیے دعائیں کرو، ملک کے لیے دعائیں کرو. انشاءاللہ تعالی اس کے ثمرات اور برکات بے انتہا ہوں گے. آپ خواص میں سے ہو، عام لوگ نہیں ہو. اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے. لوگوں کو آپ سے توقعات ہیں. لوگ ہمارے لباس سے کبھی نہیں متاثر ہوتے، بے شک جتنے قیمتی جوڑے پہن لو نہیں. ہمارے اکابر بہت سادہ رہتے تھے کہ لوگ ان پر فدا ہوتے تھے. لوگوں کو ہم سے توقعات بھی یہ ہیں کہ ہم دیندار ہوں، صاحب تقوی ہوں، ہمارے اندر اخلاص ہو، ہمارے اندر للہیت ہو.
تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی جگہ پہنچایا ہے جہاں جہاں مجالس ذکر ہیں اس میں شامل ہوا کرو اور کسی کا خوف ڈر نہ کرو۔ میں آپ کو بتایا ہمارے اکابر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء تھے، ان کے ہاں باقاعدہ مجلس ذکر، بڑے بڑے اولیاء وقت کے وہاں شریک ہوتے تھے سارے۔ اور شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ دیوبند شریف میں جب وہ طلباء کو دستار بندی فضلاء کو کراتے تھے دور حدیث شریف کے، تو ساتھ یہ فرماتے تم نے 8 سال دارالعلوم میں پڑھا، تمہاری تکمیل نہیں ہوئی، اب تم جاؤ شیراں والا دروازہ لاہور میں، اللہ کا ایک شیر احمد علی بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس جاؤ تمہاری تکمیل ہوگی وہاں۔ اور یہ بھی فرمایا وہ اللہ کا بندہ اللہ اللہ کی ضربوں سے کائنات کو مسخر کر رہا، اللہ اللہ کی ضربوں، اللہ کے نام سے بہت برکات ہیں۔ آج ہم علمی اشکالات کبھی کچھ شیطان بیچ میں رکھنے ڈالتا ہے، چونکہ شیطان کو سب سے زیادہ چوٹ ذکر سے پڑتی ہے، اس لیے اس کو خناس کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ذکر سے بھاگتا ہے، تو جس کو جس چیز سے زیادہ خطرہ ہو اس کے خلاف زیادہ زور لگاتا ہے، تو ذکر سے اس کو مار پڑتی ہے، یہ بھاگتا ہے، اس لیے یہ اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کے نام میں یہ برکت ہے کہ اللہ کا نام کوئی غفلت سے لے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کا نام چاہے کتنی غفلت سے لو اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ تو جنہوں نے اللہ کا نام سیکھا ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ سحری کو اٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کیا۔ سحری کے وقت ذکر کا بڑا لطف ہے، تہجد کے بڑے مزے ہیں، اوابین میں جو الحمدللہ وقت ملے، اور درود شریف کی بہت کثرت کرنا، بڑی قبولیت۔ درود شریف فوراً ذکر اللہ سے آدمی واصل رہتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، جب بھی تم ذکر کرو گے میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب آپ چاہیں میں چاہوں اپنے رب کے ساتھ تو کیا کریں ہم؟ ذکر کریں۔ ابھی ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، 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 ایسا مزہ ہے۔ وہ رب بھی ہمیں یاد فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن میں آپ پڑھاتے ہیں یہ آیت شریفہ، مجالس ذکر کے 3 فائدے بڑے ہیں۔ ایک تو یاد الہی میں ہم آ جاتے ہیں، جو ہم ذکر کرتے ہیں اللہ یاد کرتے ہیں، بلکہ حدیث شریف میں تمہارے مجمع سے بہتر مجمع ملائکہ کے مجمع میں فرشتوں میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جتنی دیر ذکر ہم کرتے ہیں فرشتے آ جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف نے تو باب مجالس ذکر اللہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرشتے کائنات میں پھرتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کو پتہ چلے تو اپنے دوستوں کا بھی خیال ہوتا ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں او جی آج فلاں جگہ جلسہ ہے، چلو بھائی ختم نبوت کا جلسہ ہے، وہ مرکز میں فلاں، تو کئی دوستوں کو نہیں پتہ وہ آ جاتا ہے، تو فرشتے بھی ایسا کرتے ہیں، ہو وہاں ذکر ہو، ہلمو 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 ہلمو، آؤ فلاں جگہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو حدیث پاک میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث رضی اللہ عنہ کی بخاری شریف اور مسلم شریف میں، تو حدیث شریف میں ہے کہ وہ خالی جگہ بھی فرشتے پر کر لیتے ہیں، پھر آسمان تک، ان کو چھت کی ضرورت نہیں، تعداد بھی بہت ہے ان۔ تو پھر جو آگے مزے، ایک تو اللہ یاد فرما رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ مزہ جدا، فرشتوں کی ہم نشینی ہے، یہ مزہ جدا، اور پھر اس میں جو اخیر میں جو انعام ملتا ہے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت پیار سے بیان کرتے تھے کہ تمہیں پروانہ مل گیا بخشش کا، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہ بناتے ہیں فرشتوں کو، میں نے ان کی بخشش کر مغفرت کا تمغہ، یہ ہم روزانہ حاصل کر سکتے ہیں، روز مجلس ذکر بنائیں یہ نعمت ملے، ہفتہ وار بنائیں،
اور اس کی کوشش کریں کہ امت اللہ کی یاد میں آ جائے۔ ایک نابینا بزرگ، انہوں نے حافظ قرآن ہیں، دیندار ہیں، میں وہاں حرمین شریفین میں تھا، یہ خواب انہیں مجھے پہنچایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رات 1 بجے کے قریب وقت تھا، مجھے جگایا اور میرے ماتھے پہ بوسہ لیا اور مجھ سے فرمایا کہ امت پر شدید عذاب آنے والا ہے۔ پھر آگے پیغام دیا، یہ پیغام میں نے نیٹ کے ذریعے چلایا جو پوری دنیا میں نشر ہوا، اور الحمدللہ لوگوں نے لاکھوں استغفار درود شریف پڑھا۔ ان کو یہ پیغام دے دو کہ وہ توبہ اور استغفار کریں، درود شریف کثرت کریں، اور مسجدوں کو جائیں، یعنی مسجدیں آپ نمازی بنیں، اور اولیاء بزرگوں کے ہاں جائیں، دعائیں کریں، دعائیں کرائیں۔ یہ واقعی بہترین ہے اور یہ منصوص علاج ہے۔ صرف خواب کو بھی نہ دیکھیں، قرآن و حدیث میں یہ تمام قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ میں حضرت کو سنا رہا تھا آج کے بعد، میں خیبر گیا، تبوک گیا، علام مدائن صالح گیا، اور ادھر باقی علاقوں میں بھی گیا، مدین بھی گیا، بڑا مزہ آیا۔ قرآن ہم یہاں پڑھتے ہیں، لیکن جہاں قرآن نے وہاں مناظر پیش کیے، وہ سامنے وہ عاد و سمود کے وہ جو بنائے ہوئے وہ دیکھتا ہے، ادھر قرآن شریف پڑھتا ہے تو عجیب منظر ہوتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جہاں ان ظالموں نے، اور اس طرح پھر یہ مدین جب ہم پہنچے تو جمعہ کا دن تھا، وہ کنواں اب بھی ہے لیکن خشک ہے، تو میں نے قاری حافظ ساتھ تھے، میں نے کہا آج پڑھو قرآن کا مزہ آ جائے۔ فلما ورد ماء مدین، یہ آیتیں پڑھی اور ہم سنتے رہے، بڑا مزہ آیا، بہت عجیب وہ آیتیں وہاں بڑا لطف دے رہی تھی۔ ان آیات میں یہ بھی ہے، یہ قوم کے بھی عجیب مزاج ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں مذہبی لوگوں کو شکست ہو گئی ہے کیونکہ یہ فقیر ہیں، تو اس آیت میں یہ بھی ہے، ان آیات میں یا شعیب انا لنراک فینا ضعیفا، ہم دیکھتے ہیں آپ کمزور آدمی ہو، جیسے ملا کو تان دیتے ہو، کیا ہے تمہاری کیا طاقت، کیا پوزیشن ہے، انا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک، باز نہیں آیا تو ہم سبق سکھا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وما علیک وما انت علینا بعزیز۔ حضرت خاصی ایسے موقع پہ حافظوں کو کہتے ہیں تم رمضانی حافظ ہو۔ وما انت علینا، آپ ہماری طاقت، لیکن ان طاقتوروں کے وہ بیوت آج بھی گھر موجود ہیں اور وہ فنا عذاب کے نیچے، اور حضرت کے عزت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام ان کو اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو بچایا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ یہ سبق قرآن میں بتایا کہ مجرم نہ بنو، توبہ اور استغفار کرو، بچ جاؤ گے۔ ایک قوم یونس علیہ السلام بچی تھی، اور وہ بھی اسی توبہ پر، استغفار پر، ایمان پر وہ بچ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا، قوم کو بھی اس طرف لاؤ، حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے ملک کو اللہ نظر بد سے بچائے، کافروں کی سازشوں سے بچائے، اور درود شریف خود بھی پڑھو اور گھروں میں بھی پڑھواؤ انشاءاللہ، اس کی برکات آپ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو الحمدللہ یہ ذوق بھی دیا ہے کہ درود السلام پر کتابچہ لکھا ہے، وہ کتابچہ بھی تک لوگوں میں بانٹو تاکہ لوگوں کو یہ ذوق پیدا ہو، اور شمائل شریف کا بھی پر لکھا ہے، اور بھی اچھی باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ مزید توفیق دے، مزید قبولیت عطا کرے، مزید حفاظت فرمائے، اور آپ سب حضرات کو گل و گلزار کرے۔ میں تو اس مرکز میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ والوں سے جوڑ ضرور رکھیں، جن کا کسی سے بیعت نہ ہو استخارہ کریں سوچ کے، اور یہ استاد بھی ہیں بیعت بھی ہوں، لیکن اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو جتنا مٹا سکو گے انشاءاللہ، یہ ہماری بڑائی اس میں ہے
کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائیں، ہماری بڑائی اس میں ہے ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، ہماری بڑائی اس میں ہے ہماری عاقبت سنور جائے۔ اور اللہ کا شکر ہے آپ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہو، آپ کو اللہ نے ایک عظیم منصب دیا ہے۔ ہر وقت سوچا کرو کہ میں ان کا وارث ہوں، خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں، کوئی ایسی بات مجھ سے نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ناگواری ہو۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے پیر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بعض کہتے ہیں ہمیشہ ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر خدا نخواستہ ہمارا کوئی عمل ان کو دکھانے والا ہو، اس سے ہمیں باز آنا ہے، توبہ کرنی ہے کہ وہاں ہماری خوشی کی خبر جائے۔ اور فرشتے بھی ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق دے، اپنی رضا کی دولت عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔